الحمدللہ پہنچ گیا بھائی، پہنچ گیا. ہاں بھائی، چلو پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر عابد، آپ کے سامنے موجود ہوں. اور میری اس وقت کل ہٹی ہوئی ہے. ہٹی ہونے کی بہت ساری وجوہات ہے، کراچی کے آپ کو حالات پتہ ہیں. تو میری ہٹی اس بات پر ہے کہ میرے گھر کے اندر کل ایک میگزین اخبار ہمارے یہاں آتا ہے، اکثر منگاتے رہتے ہیں. اخبار بھی آج کل پڑھتے ہیں ہم لوگ، فزیکلی ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہم نیٹ پہ اخبار نہیں پڑھتے. تو ایک بندہ ہمارے جو اخبار دینے آیا ہے وہ ہماری ایک رسالہ دے کے گیا ہے جس کا نام ہے اللہ بھلا کرے عبقری. آپ کی اسکرین پہ وہ موجود ہوگا عبقری رسالہ. میں نے اس کو پڑھا تو مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آیا. یہ میرے سامنے اس وقت ایک موجود ہے، اللہ بھلا کرے عبقری رسالہ. اس کی 24241 جو ہے 241ویں ایپیسوڈ کہہ لیں یا پھر اس کا شمار کہہ لیں، یہ میگزین آ چکا ہے وہاں مارکیٹ کے اندر. اس کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا ہوں بھائی، مارکیٹنگ آٹومیٹک ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر غلطیاں بہت ساری ہیں. اور ہو سکتا ہے اگر کسی غلطی سے مارکیٹنگ ہے تب بھی لوگ اس کو خریدیں گے. غلطیاں اس کے اندر کیا کیا میں آپ کو اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں بھائی. دیکھو، سب سے پہلے انہوں نے اسٹارٹ ہوتے ہی انہوں نے لوگوں پہ پوائنٹ مار دیا ہے. وہ پوائنٹ کیا مارا ہے؟ لکھا ہوا ہے باذوق مردوں اور باوقار خواتین کے لیے جسے بچے ہی پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ جو اس کو نہیں پڑھ رہا وہ باذوق نہیں ہے، وہ مرد باذوق ہے ہی نہیں، اس میں ذوق ہی نہیں ہے. اور جو خواتین اس کو نہیں خرید رہی وہ باوقار نہیں ہے. یہ اور بچے جب باذوق مردوں اور باوقار خواتین کے لیے تو بچے اس کو پڑھ سکتے ہیں. مطلب کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب بچے کیوں پڑھ سکتے ہیں بھائی؟ تب ان لوگوں کے لیے تو باذوق لوگوں کے لیے بچے کیا باذوق لوگوں کی چیزیں پڑھتے ہیں؟ باذوق لوگوں کی تو چیزیں بہت ہائی فائی لیول کی ہوتی ہے، تو بچے اس کو کیوں پڑھیں گے؟ خیر، اس پہ ہم آگے بحث کرتے ہیں. نہیں، اس پہ بحث نہیں کرتے، آگے چلتے ہیں. اس میں مزید آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے بھائی، اللہ بھلا کرے. نیچے ریڈ کلر سے مزید لکھا ہوا ہے. یہ ریڈ کلر سے پتہ نہیں انہوں نے کیوں ہائی لائٹ کیا ہے. گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل. اب گھر بھر کی جسمانی بیماریاں جو ہے وہ اس کا حل اس کے اندر موجود ہے. یعنی کہ اگر آپ کو کینسر ہو گیا اور آپ گھر کے اندر کسی کے کوئی بندہ جو ہے وہ بالکل لاسٹ اسٹیج پہ چل رہا ہے، ESRD اینڈ اسٹیج آف رینل کا فنکشن جو ہے اس کا جو چل رہا ہے، ڈائلیسس پہ چل رہا ہے اور وہ ختم ہونے والا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ کچھ دنوں بعد مر جائے گا، ڈاکٹروں نے اس کی بات کہہ دی ہے، وہ یہ رسالہ پڑھ لے بھائی. اس کا تو مطلب یہی لکھا ہوا ہے نا اس کے حساب سے. تو یہ رسالہ پڑھ لے بھائی، وہ شاید بچ جائے. تو یہی اس کا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد جسمانی بیماری جو اس وقت گرمیوں میں چل رہی ہے، آپ کو دیکھنے اس وقت مجھے شدید پسینہ آ رہا ہے کیونکہ لائٹ میں نے بند کر کے بیٹھا ہوں. پنکھا چلاؤں گا تو مسئلہ آئے گا، آواز صحیح نہیں آئے گی. تو ہمیں لائٹ بند کر کے بیٹھے ہیں، اور اسی کمرے والے بیٹھ نہیں سکتے بھائی، بہت زیادہ بل آ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کراچی میں بل کے حالات بہت عجیب سے ہو گئے ہیں اور سولر ہے نہیں. تو خیر آگے چلتے ہیں. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جسمانی بیماری اس وقت چل رہی ہے، شدید گرمی کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے. ہیٹ اسٹروک کیا؟ یہ رسالہ ہیٹ اسٹروک کا ٹریٹمنٹ دے رہا ہے، فری میں دے رہا ہے. ہیٹ اسٹروک ٹریٹمنٹ یہ سب سے بہترین ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ بھائی اس کو سردی میں لٹا دیا جائے، کچھ بھی کر کے اس کو پانی پلا دیا جائے، اس کو ٹھنڈی جگہ پہ پہنچا دیا جائے. سب سے بہترین ٹریٹمنٹ یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے بھائی. اور پتہ نہیں اس کے اندر مجھے تو پکڑ کے بھی یہ تو رسالہ بھی اس کا جو ٹائٹل ہے گرم گرم لگ رہا ہے. کیوں گرمی کی وجہ سے اس نے ہیٹ ایبزارب کر لیا. اس کا مٹیریل ہے سم تھنگ اس طرح کا ہے کہ اس نے ہیٹ ایبزارب کری ہوئی ہے. آگے لکھا ہوا ہے ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل. ذہنی الجھنیں مت ہے آپ کو کیا ہوتی ہیں؟ اس وقت پیٹرول کے ریٹ بہت شدید ہائی ہوئے ہیں، تو اس کا کیا کیا جائے؟ گرمی شدید ہوئی ہے، یہ ذہنی الجھن ہے. دوسرا، نوکریاں آپ کو پتا ہے کراچی میں ہے نہیں. تیسرا جو ہے اس پہ سیلری اتنی زیادہ دیتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ کیا بولیں اس میں گالیاں ذہن میں آتی ہیں لیکن ابھی میں دے نہیں سکتا ہوں. وہی والی میم مجھے یاد آتی ہے، فیملی دیکھ رہی ہے ورنہ میں ایسی گالیاں بکوں. خیر آگے چلتے ہیں. اور ذہنی الجھنوں کے علاوہ اس میں روحانی مسائل. اچھا، روحانی مسائل میں انہوں نے کیا سوچا ہوا ہوگا؟ روحانی مسائل میں جن چڑیل بھوت، پسند کی شادی اور گھٹنوں کا درد، یہی چل رہا ہے. اچھا، ایک بات میرے ذہن سے آ گئی، گھٹنوں کے درد سے بات یاد آئی. ہمارے علاقے میں بھی ایک بہت بڑے ٹوپی ڈرامے ہیں، لیکن مجبوراً ہمیں ان سے بنا کے رکھنی پڑتی ہے کیونکہ محلے میں رہنا ہے تو ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ پورے علاقے کو گھٹنے کی دوائیں دے رہے ہیں، گھٹنے کی وہ روحانی علاج کریں، دم کریں گھٹنوں پر، کمر پہ درد، سروائیکل پہ، سب کونیوں پہ درد کر کے وہ لوگوں کا درد بھگا رہے ہیں. لیکن وہ میرے پاس اپنے گھٹنوں کا درد لے کر فزیو تھراپی مجھ سے کرا کے گئے ہیں. مجھے یہ والی بات سمجھ میں نہیں آئی تو وہ سمجھا دیں. نام ان کا بھی ہائی لائٹ اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ محلے میں رہ رہا ہوں، اور یہ دوا پوڈ کاسٹ ان تک پہنچے گا تو وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کتنی بڑی ٹوپی ہے وہ، اور تو ایسی ٹوپی نہیں ہو چاہیے. میں اس لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے کسٹمر یا ان کے پیشنٹ کٹ کے میرے پاس آ جائیں. میرے پاس بہت لوڈ ہے، میں ٹائم نہیں دے پاتا ہوں بھائی، بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو ان کے جو پیشنٹ ہیں وہ ان سے 6 بنتے رہیں. 6 کا مطلب آپ کو پتا ہوگا، غالب بھائی نے بھی کہا تھا جیم کا کوئی دوست نہیں، کیونکہ جیم 6 ہے. اور جیم کیا ہے میں جیم کے بارے میں ابھی بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. آگے چلیں. نیچے ایک اور انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے ڈیٹاکس ٹی، سلم ڈیٹاکس ٹی. سلم ڈیٹاکس کی کہوا ہے کیا کرتا ہے؟ موٹاپے اور چربی کا اضافہ کا خاتمہ. بھائی جان، کراچی کے اندر، میں کراچی میں موجود ہوں انڈا موڑ پہ، اگر کسی کو چربی اپنی ختم کرنی ہے مثال کے طور پہ باڈی کی، تو بھائی محنت کرنی پڑے گی، وہ کھانا کم کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ چربی آپ کی قہوے سے نہیں جائے گی، اور قہوہ کھلا کے اگر آپ جب بھی اس کو بھوک لگے وہ قہوہ پی لے گا تو باڈی میں کمزوری ہو جائے گی. اس کو کھانا کچھ نہ کچھ لازمی کھانا پڑے گا.
خیر یہ ایک میڈیکل کا ٹاپک ہے، لیکن پتہ نہیں انہوں نے جو اپنی سلم ڈیٹاکس ٹی بنائی ہے اس کے نیچے گرین کلر سے کوئی اس میں لکھا تو ہوا ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ نظر آنے والی چیز بھی نہیں ہے. اگر انہوں نے سالٹ اس کا دیا ہوا ہے تو اس سالٹ کو اسٹڈی کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ چیز کام کی ہے یا نہیں. تو اس بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن دیکھنے سے لگ رہا ہے جب اوپر اتنی ٹوپیاں ہیں، آگے پورا پیج میں نے پڑھا ہوا ہے تو ٹوپیاں ہیں، تو یہ بھی ٹوپی ہی ہوگی. اور لکھا ہوا ہے بھائی یہ سلم ڈیٹاکس ٹی اگر یہ حسن بڑھا ہے، مجھے یہ نہیں پتا چل رہا بھائی یہ جو آپ کا جو ویٹ ریڈیوس کرنے والی چیزیں حسن کیسے بڑھائے گا، اس کے بارے میں آپ بتا دیں. اگر یہ حسن بڑھائے تو فہد مصطفیٰ نے یہ کیوں نہیں لیا، اور جتنے ایکٹرز ہیں انہوں نے یہ چیزیں کیوں نہیں استعمال نہیں کری، انہوں نے کیا کہتے ہیں گلوٹیشنز کے ٹریٹمنٹ کیوں کروائے. گلوٹیشن پتہ ہونا چاہیے آپ کو، انجیکشن ہوتے ہیں ان کو لگا لے تو انسان گورا ہو جاتا ہے. اور دوسرا اگر اس کے اندر موجود ہے تو ہم آپ کے سامنے رائڈرز لے آتے ہیں جو پورے کراچی کے ایم بی اے سارے رائڈنگ کی جاب کر رہے ہیں اس وقت، آپ کو پتا ہوگا. تو وہ جب جاب کر کے آتے ہیں تو ان کا رنگ بالکل دھوپ میں کالا ہو جاتا ہے. جب ان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے تو کیا وہ یہ ٹی پئیں گے تو حسن ان کا بڑھ جائے گا، چمکدار جلد ہو جائے گی. اور آگے لکھا ہوا ہے فٹنس دلائے. فٹنس کے بارے میں آپ کو ہمیشہ ایک ہی بات بتاتا ہوں، دوبارہ ایک اور بات بتا دیتا ہوں، ایک اور بار بتا دیتا ہوں سوری. وہ کیا ہے بات؟ آپ کے گھر میں خواتین ہوتی ہیں، والدہ ہوتی ہیں، امی ہوتی ہیں، صبح اٹھتی ہیں، بچوں کو تیار کرتی ہیں، ان کو ان کے نماز کی تیاری کراتی ہیں، ان کو نماز ہوتی ہے، گھر جو بھی بچے نماز پڑھتے ہیں، مسجد چلے آتے ہیں، واپس آتے ہیں، ان کو ناشتہ ملتا ہے، کھیلتے کودتے ہیں، پھر بچے چلے آتے ہیں اسکول کی تیاری کر کے، والدہ گھر کے اندر سارے کام کرتی رہتی ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں. بکرے وکرے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، آج کل بکرے بھی پالے ہوئے ہیں، بہت شدید پسینہ آ رہا ہے، پھر بکروں سے واپس آتا ہوں میں. تو بکرے وکرے بھی پالے ہوتے ہیں، بکروں کے کام الگ ہوتے ہیں، بہت سارے گھر کے کام ہوتے ہیں، سب سارے کام چلتے رہتے ہیں. اس کے بعد بچے آتے ہیں، ان کی تیاری کرتی ہیں. تو امی کی جو فٹنس ہوتی ہے وہ گھر کے میں ہوتی ہے. لیکن اگر امی کی جگہ ہم ہٹا کے ہم شعیب اختر کو رکھ لیں گے صبح سے لے کے دوپہر تک یہ کام کرو، تو شعیب اختر یقیناً یہ کام نہیں کر سکتا. اور اسی طرح اگر ہم امی کو ورلڈ کپ کے لیے بھیج دیں تو امی ورلڈ کپ میں ہار جائیں گی. ہے بھائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فٹنس جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ایریا ہوتی ہے. امی کی فٹنس گھر کے حساب سے اور شعیب اختر کی فٹنس میدان کے حساب سے. تو فٹنس اکارڈنگ ٹو ایریا ہوتی ہے، جو جو کام کر رہا ہے اس کے حساب سے وہ فٹ ہونا چاہیے. تو یہاں پہ انہوں نے فٹنس کا لفظ مبہم لکھا ہوا ہے، بتایا نہیں ہے کہ کون سی فٹنس دلائے، کیونکہ ان کو فٹنس کے بارے میں گھنٹہ کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، بلکہ ان کے ادب کے ساتھ ان کے والد صاحب ابو کو یا باپ کو نہیں پتا ہوگا. تو مگر انہوں نے لفظ لکھ دیا یہاں پہ. آگے لکھا ہے بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے. او بھائی بغیر کسی سائیڈ افیکٹ، اس میں کچھ ہوگا تو سائیڈ افیکٹ ہوگا نا، اس کے اندر کچھ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جب کچھ ہوتا ہے تو اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے. آم اگر زیادہ کھا لے تو اس کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے نا آپ کو. تو دوائیں جب دی جاتی ہیں، کوئی بھی بنائی جاتی ہے تو سائیڈ افیکٹ ہوگا، تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے ڈاکٹر دوسری دوا دے دیتے ہیں، تو نارمل ہے. اگر سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں وہ دوائی نہیں ہوگی، وہ تو نہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بغیر سائیڈ افیکٹ کی دوا آ جائے. اور ایک چیز سائیڈ افیکٹ سے ایک بات بہت اچھی یاد آ گئی، لیکن تھوڑی خطرناک ہے. ایک زمانے میں ایک بہت بڑی بیماری آئی تھی، وہ پورے دنیا کے اندر آئی تھی، نام نہیں لے رہا ہوں. اس بیماری کے جو اللہ والا کرے ویکسین آئی تھی نا، اس ویکسین کے سائیڈ افیکٹ میں لکھا ہوا تھا سڈن ڈیتھ. ابھی یہ بتا یہ سائیڈ افیکٹ ہے، یعنی کہ سڈن ڈیتھ سائیڈ افیکٹ. ابھی ہوتا ہے الٹی لگ گئی، چکر آ گئی، وومیٹنگ ہو گئی، بخار چڑھ گیا، یہ ہوتے ہیں سائیڈ افیکٹ. اس میں لکھا ہوا تھا سڈن ڈیتھ. اب میں اس بیماری کا نام لوں تو سارے لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، خیر میں اس کو بات نہیں کر رہا ہوں. آگے دیکھیں نیچے لکھا ہوا اس میں اونٹ کی ہڈی کی تصویر. ابے بھائی اونٹ کی ہڈی کی تصویر، لاکٹ وغیرہ اگر ہمیں تصویر مثال کے طور پہ لینی ہے تو انڈا موڑ سے خرید لیں گے. انڈا موڑ پہ اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان سے لے لیں گے. مسجد کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، مدنی مسجد میں جائیں گے جب وہ 3 دن کے لیے ہم لوگ سہروزے پہ یا مدنی مسجد میں جائیں گے جمعرات کے دن، تو ہم وہاں سے لے لیں گے. ہم آپ کی یہ کیوں لیں یہاں تصویر؟ دوسرا لاکٹ آپ بیچ رہے ہیں تصویر کا. ایک مجھے بات بتائیں، مجھے اگر میں یہ اونٹ کی ہڈی کا تصویر کا جو ہے، اونٹ کی ہڈی کا جو ہے نا لاکٹ لا کے اپنی بیگم کو دوں، بیگم مجھے بتاؤ کیا بولے گی؟ آپ بتائیں نا اس کو، پھر لالو کھیت والی گالیاں یاد آ جائیں گی، تو وہ مجھے ساری پارسل کر دے گی. وہ میں آپ کو پارسل کروں یہ منگا کے؟ تو وہ میں آپ کو پارسل کرتا ہوں، اس کے بہاف پہ مجھے آپ ایڈم یہ بھیج دیں، میں آپ کو گالیاں بھیج دیتا ہوں. تو ان گالیوں کے بہاف پہ آپ مجھے یہ اونٹ کی ہڈی کا لاکٹ جو ہے وہ یہاں بھیج دیں، کیونکہ آپ کو گالیاں براہ راست تو ملیں گی، تو میں آڈیو بھیج دوں گا، آپ نمبر بھیج دیجیے گا آپ اپنی آپ. تو یہ لاکٹ واکٹ ویسے پہلے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ پتہ نہیں جو خرید بھی رہا ہے اگر اونٹ کی ہڈی کا لاکٹ، تو اس کا فنکشن کیا ہے، کیوں خریدا جا رہا ہے، اس پہ بھی کیا کسی نے کچھ پھینکا ہوا ہے؟ اگر پھینکا ہوا ہے تو بھائی پھینکنے کو تو پھینکتے رہو بیٹھ کے. اچھا نیچے انہوں نے دیا ہوا ہے عبقری افزا. عبقری افزا اس کی مارکیٹنگ کے اندر انہوں نے لکھا ہے، بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، موسم گرما کے امراض کا یقینی علاج. مجھے یہ بتائیں موسم گرما کے علاج کی لسٹ آپ کو پتہ ہے؟ گرما میں کون سے بیمار وہ کیا کہتے ہیں امراض ہوتے ہیں پتہ ہے؟ تو وہ یہاں مینشن کر دیجئے. دوسرا اگر آپ کو یہ بیچنا ہی تھا تو آپ کہہ دیتے بھائی روح افزا کی ٹکر گئے بھائی، اس کو بھی پی کے دیکھ لو. آپ یہ بیماریوں کی باتیں لازمی کیوں لا رہے ہیں؟ کیا آپ کے مسئلہ ہے کوئی کیڑا ہے؟ تو اس کیڑے ویڑے کا علاج آپ کر لیں پہلے، کیونکہ آپ پتہ نہیں کیوں میڈیکل فیلڈ کے اندر آپ گھسنے کی کوشش کریں. اچھی بات ہے آپ گھس جائیں میڈیکل کے اندر، پورے گھس جائیں، یا میڈیکل فیلڈ آپ میں گھس جائے، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں ایک دوسرے میں گھس جائیں. لیکن یہ مجھے یہ بتائیں یہ آپ یہ والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ امراض کا یقینی علاج کون سے امراض؟
ہیٹ اسٹروک کا علاج ہوگا اس میں؟ ہیٹ اسٹروک کا علاج پتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پانی میں ڈال دو بس، ٹھنڈے پانی میں، سب سے آسان ہے جدید ٹھنڈی جگہ پہ لٹا دو، پانی پلا دو، وہ انشاءاللہ امپروو کر جائے گا. باقی اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن بیسک تو یہی ہے نا. تو اس کے اندر ہیٹ اسٹروک کا علاج ہے. دوسرا لکھا ہوا ہے گرمی میں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری بیماری ہیں، کیا اس کا اس میں علاج موجود ہے؟ اس کا علاج موجود ہے بھائی، میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو، بلازے پھینک رہے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے فرحت اور تازگی، لکھا ہوا امراض کا یقینی علاج، تازگی فرحت کا بھرپور احساس. ہاں ہو سکتا ہے فرحت بازی کوئی ہو ان کی، اس کا احساس ہوتا ہو، تو اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے اسم اعظم کا دم 10 محرم الحرام بعد نماز فجر تسبیح خانہ لاہور. یار اس کا مطلب بتا دو کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مجھے اردو نہیں آتی، آپ بات پہلے پاکستان میں پڑھے ہوئے، نہ انگلش آتی نہ اردو آتی ہے. استادوں کو نہیں آتی تھی ہمارے، ہمیں کہاں سے آئے گی؟ آپ وہ ایک یونیورسٹی کا نام میں لے لوں، وہاں سے پڑھا ہوا ہوں میں، وہاں تو استادوں کو کچھ نہیں آتا تھا. خیر اس کو میں بات نہیں کر رہا ہوں، پیچھے پڑ جائیں گے پھر میرے وہ. ابھی یہ مجھے بتائیں، یہ اسم اعظم کا 10 محرم الحرام بعد نماز فجر تسبیح خانہ لاہور، یہ کیا آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پسینہ پوچھنے بھائی، گرمی بہت شدید ہو گئی ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ اسم اعظم پتہ نہیں اسم اعظم میں کیا ہے، 10 محرم الحرام کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ لکھا ہوا نہیں، بس مہم باپ ہوا میں پھینکی ہوئی ہے. آگے لکھا ہوا عبقری کی کامیاب 20 سالہ تاریخ میں پہلی بار غموں سے نڈھال، دھکوں سے بےحال اور آہوں میں ڈوبی مخلوق خدا کے لیے حیرت انگیز تحفہ. اس شمار کا صفحہ نمبر 2 اور 41 دیکھیں، مراد پائیں. ابھی میں 41 اور 2 پہ تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا، یا پھر اس ایپیسوڈ میں نہیں جاؤں گا، اگلی ایپیسوڈ میں چلا جاؤں گا. لکھا ہوا کیا ہے ابھی میں آپ کے سامنے یہ تصویر آ رہی ہے، اس کے اندر کتنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 پوائنٹس اور ہیں. مجھے ان 12 پوائنٹس پہ بھی بات کرنی ہے. تو پوائنٹ نمبر 1، چاروں سمت کے غوث قطب ابدار متوجہ 2 اسم پڑھیں. کچھ آیا سمجھ میں بھائی؟ آپ کے کچھ سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ کے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں آ رہا نا، مجھے بھی نہیں آ رہا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آگے لکھا ہے بغیر آپریشن دل کے بند وال کھل گئے، ٹوٹکا کام آ گیا. یار کوئی ہتھوڑی اپنے سر پہ معلوم ہے دینا یار، کوئی یہ مان لیتا ہوں میں اپنے سر پہ، یہ اس سے ہی اپنے آپ کو مان لیتا ہوں میں. دل کے وال کیسے کھل گئے بھائی؟ دیکھو اللہ کے نام میں بالکل برکت ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن آپ نے بتایا اس سے کھل گئے، یہ کیا ثبوت ہے اس کا آپ کے پاس؟ اور اگر ہے تو مجھے وہ پیشنٹس کی لسٹ بھیجیں، ہم ان کا کچھ انٹرویوز کریں گے. مجھے ہی بھیج دیجیے گا، میں انٹرویو کر لوں گا ان کے، کیونکہ میں کراس کوشچن کچھ کروں گا، پھر پوچھیں گے وال بند بھی تھے نہیں تھے، ان کی رپورٹیں وغیرہ ہم خود اپنے خرچے پہ کروائیں گے. لیکن اگر غلط ثابت ہوا نا تو بتا رہا ہوں پھر میں یہ آپ اس کی پیمنٹ بھی کریں گے، اور میرا جو ٹائم ضائع ہوگا اس کے پیسے بھی آپ ہی دیں گے. اگر اس پہ آپ کو شرط ہے تو یہ اپنے جو پیشنٹ ہے نا ان کی لسٹ مجھے یہاں بھیج دیجیے، میں سب کے انٹرویو اپنے خرچے پہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ مجھے آپ بتا دیجیے گا. اور دل کے وال آپ نے کیسے کھلوا دیے، اینجیوگرافی اینجیو پلاسٹی کے بغیر کیسے آپ نے کھلوا دیے، کیا تھا، چربی کیسے ختم ہو گئی وال کے اندر. کراچی کے لوگ کتے کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کے باپ کا ولیمہ ہے، اور کھاتے تو ہے ہی نہیں، پھوڑتے ہیں. اب جب پھوڑتے تو دل کے وال تو بند ہونے، کام کرنا نہیں ہے. جب کام کرنا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، ملاقات ہوئی میری، میں نے کہا یار تم لوگ فوج کے اندر کراچی کے لڑکے تھوڑے سے تم لوگ کم لیتے ہو، کیوں لیتے ہو کم؟ انہوں نے مجھے ایک بات بولی، بے شک کرپشن کو ابھی ہٹا کے میں بتا رہا ہوں، کرپشن کو ہٹا دیا میں نے، سائڈ پہ کر دیا، اس کے علاوہ کی میں بات بتا رہا ہوں. کرپشن تو ہے، ان کو کراچی کے لڑکے لینے ہی نہیں ہے، کراچی کا جو ڈومیسائل ہے اس کے تو لڑکے اٹھانے ہی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے بات بولی نا وہ میری تھوڑی سی بات سمجھ میں آئی. کہہ رہے کراچی کے لڑکوں کو ہم فوج میں لے کے کیا کریں گے؟ سردی میں ان کو ٹھنڈا پانی چاہیے، وہ سردی میں ان کو گرم پانی چاہیے، گرمی میں ان کو ٹھنڈا پانی چاہیے، ہفتے تار کی ان کو چھٹی چاہیے، اور چھٹی نہیں ملیں گے تو چھپڑ میں جا کے کچھ نہ کچھ ان کو کھانا ہے، پیزا سنگر بھی کھانا ہے. ان کو بارڈر پہ بھیج کے کریں گے کیا؟ تو اکثر اس میں اس چکر میں بھی ریجیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. خیر باقی کرپشن والی بات تو ہے ہی، وہ تو رہے گی. تو یہ والی بات بھی ہماری سمجھ میں آئی. آگے دیکھیں وال بند ہو گئے، چلے آگے چلتے ہیں. قرآن کا خفیہ خزانہ، مرادیں ضرور پوری انشاءاللہ. قرآن کا خفیہ خزانہ، اللہ نے قرآن کو پورا کھول کے سب کے لیے بتا دیا ہے بھائی، نبیوں نے آ کے بتا دیا. یہ کھلا ہوا خزانہ ہے، خفیہ خزانہ نہیں ہے. جو علماء نے بتایا ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خفیہ خزانہ نہیں ہے بھائی، سب کھلا ہے. جس کو اٹھائے جو پڑھے سب، جو ایک عالم کو فائدہ ہوگا، ایک مفتی کو فائدہ ہوگا، وہی ایک عامی آدمی کو فائدہ ہوگا. تو خفیہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو یہ بھی پھینکی ہوئی بات ہے خفیہ. اور کیا لکھا ہے؟ مرادیں ضرور پوری. مرادیں کیا ہیں آج کل لوگوں کی؟ امریکہ کا ویزا مل جائے، نوکری مل جائے، چھوکری مل جائے، پسند کی شادی ہو جائے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے ان کے علاوہ؟ آپ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مرادیں، ویسے اللہ تعالیٰ ساری مرادیں پوری کرنے والا ہے، لیکن آپ وہی والی بات، آپ کو کیسے پتا؟
اور خفیہ اس کے اندر قرآن میں کیا ہے یہ مجھے آپ ذرا بتا دیجیے گا. اور آپ کو اگر خفیہ پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز خفیہ لکھی ہوئی ہے تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلا ہے خفیہ آپ کے لیے خفیہ, باقی کسی اور کے لیے نہیں ہے؟ تو یہ عجیب سی انہوں نے باتیں بولی ہوئی ہیں. ابھی مزید انہوں نے آگے بہت کچھ پھینکا ہوا ہے, اور آگے آپ لوگ بھی اس کو غور کرتے رہیے گا, انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں ملیں گی. آگے بہت انپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے, ہنسی آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے نا کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہے, کیا کہتے ہیں ایک صاحب نے ایک چاچا جی نے اپنی بیگم کو مار دیا. بیگم نے بھی اپنی جان دے دی, لیکن جو چیز دینی چاہیے تھی انہوں نے نہیں دی. کیوں نہیں دی آپ کو میں اس پہ کچھ بات ہی کر سکتا ہوں. اور چاچا جی بھی بہت ہی, ان کے لیے بھی کلیپنگ ہونی چاہیے. کلیپنگ کر لے بھائی, تو بھی کر لے تھوڑی سی کلیپنگ. انہوں نے بھی بیگم مار دی. خیر ہے, یہ کنڈیشن ایسی ہے, اس میں کیا بات کریں, اس میں بات مزید نہیں کروں گا, اتنی ہی بہت بات ہے بھائی. اگلا جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے سدا جوان رہنا چاہتے ہیں, 3 لائنیں پڑھ لیں. بم ہے یار, ایٹم بم ہے آپ کے پاس ہے, مشین گن ہے, گولی مار دے بھائی مجھے. بھائی کچھ بھی کر لو بوڑھے ہو گئے, کچھ بھی کر لو بوڑھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے دنیا لمیٹڈ بنائی ہے. آ رہی بات سمجھ میں, کچھ بھی کر لو. ہاں وہ الگ بات ہے, آپ کے پاس کیلا ہی نہیں ہے تو آپ اکیلے ہی گھومیں گے. اس کے بارے میں کیا بولوں, میں مزید نہیں بول رہا ہوں, لیکن اور کیا میں بولوں, کتنا زیادہ کھل کے بولوں, کوئی کھل کے اور بول سکتا ہوں, کیا بولوں, اس سے زیادہ نہیں بول رہا ہوں. اچھا بھائی آگے کیا ہے, سدا جوان رہنے کا مطلب یہاں پر یہی ہے کہ وہی کیلے والی بات آ رہی ہے. اس کے علاوہ جوانی کا کچھ دماغ میں نہیں ہے. جوان کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ کام کر لے گا, ویٹ اٹھا لے گا, زیادہ کتابیں پڑھ لے گا, یہ سب دماغ میں نہیں ہے. سدا جوان کا مطلب یہاں پہ ایک ہی ہے, وہ ایک وہی کیلے سے ریلیٹڈ ہے. تو کیلے سے ریلیٹڈ میں بات نہیں کر رہا ہوں, تو باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں, جس کا اپنے کیلوں کو خود آپ سمجھتے ہیں. کیلے کے بارے میں بھی چلیں, ابھی کسی اور وقت اس کی فٹنس کا کوئی حل نہیں ہے. بھائی دیکھو, دنیا میں 3 چیزوں کی میڈیسین ابھی تک نہیں بنی ہے. 3 چیزوں کی میڈیسین ابھی تک نہیں ہے, مبہم باتیں ہیں ساری. ایک ہائٹ بڑھنے کی کوئی دوا نہیں ہے, ایک آپ کے سیکس ڈرائیو کی کوئی دوا میڈیسین نہیں ہے, اور ایک آئی سائٹ کو صحیح کرنے کی کوئی دوا موجود نہیں ہے. سرجریز موجود ہیں, ریٹینا کا کرویچر وغیرہ چینج کر کے ٹریٹمنٹ ہے, وہ سب موجود ہیں, لیکن ان کی میڈیسینز موجود نہیں ہیں. کوئی اگر میڈیسین دے رہا ہے تو جھوٹ ہے سب, ٹھیک ہے. تو ان چکر میں پڑھنا ہی نہیں ہے. یہ اپنے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اپنی فزیکل فٹنس. میں فزیکل کا لفظ استعمال کروں کہ بھاگتا کیسے ہے, چلتا کتنا ہے, محنت کتنی کرتا ہے, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنا زیادہ تھکا ہوا ہوگا اتنی زیادہ اس کی یہ جو جوانی کی بات کرنا ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی. تھکانے کے لیے آپ کو تھکنا پڑے گا, بھاگنا پڑے گا, ایکسرسائز کرنی پڑے گی, چلنا پڑے گا, پورے دن کام کرنا پڑے گا, کھڑے ہو کے کام کرنا پڑے گا, بیٹھ کے کام نہیں کرنا پڑے گا. آفس میں بیٹھ کے آیا, گھر میں آ کے پھر اس کو یہ سوچ رہا ہے میرے جوانی کہاں سے آ جائے, تو نہیں آئے گی بھائی. آپ کو فزیکلی کام لازمی کرنے پڑیں گے, تب آپ جا کے یہ جو یہاں پہ اس کا مطلب ہے نا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہاں گیا سدا باہر جوان رہیں گے, تو پھر اس میں امید ہے کہ آپ جوان نہیں رہیں گے, مطلب عمر تو آپ کی بڑھے گی لیکن آپ بوڑھے نہیں ہوں گے. بوڑھے کا مطلب یہاں پر ہے کہ کام نہ کرنے کی صلاحیت, بوڑھے کا مطلب یہاں پر ہی ہے, ٹھیک ہے. جب بھی ہم بوڑھے کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں تو داڑھی سفید سب کی کچھ بھی کر لو ہوگی. بہت سے داڑھی سفید والے کام کر رہے ہیں, بہت سے کالی داڑھی والے کام نہیں کر پا رہے ہیں, اور بہت سے کالے بال والے بھی کام نہیں کر پاتے, بہت سے سفید بال ہی نہیں ہیں اور بہت ہی بوڑھے ہو گئے ہیں, وہ اتنے زبردست کام کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی. آگے انہوں نے مزید ایک اور بات پھینکی, بھائی تو پڑھ لے, میں تو ہٹ رہی ہے بھائی, پلیز تو پڑھ لے میرے پیارے بھائی, پڑھ دے. تو بھائی تو نہیں ہو سکتا, تو جو بھی ہے تو کیا پڑھے گا, چھوڑ. آگے چل, لکھا ہوا پھٹکری کا ٹکڑا سر پر 7 بار گھمائے, کمال دیکھیں. میں چماٹ گھما دوں گا تیرے سر پہ, جس نے بھی یہ لکھا ہے, ایک چماٹ گھماؤں گا 7 بار نہیں, پھر اس کے بعد تو کمال دیکھ. میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, چپلوں کی بارش کر دوں گا میں. 7 بار گھمائے, ابھی پھٹکری کا کیا تعلق اس سے, سر پہ گھمانے سے, پیر پہ گھمانے سے. چلیں تھوڑا جذباتی ہو گئے بھائی, کنٹرول کنٹرول. آگے چلے, 40 دن میں رشتہ منگنی اور شادی کا گارنٹی شدہ. اب میں اس میں کیا بات کروں, 40 دن کے بھائی 4 دن میں شادی ہو سکتی ہے. آپ مسئلہ کیوں نہیں ہے, شادی نہ ہونے کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو اسی کو مثال کے طور پہ کسی انڈا موڑ والے کو شادی کرنی ہے تو اورنگی ٹاؤن والی سے کر لے, اورنگی ٹاؤن والی کو کرنی ہے تو لیاری والی سے کر لے, لیاری کو کرنی ہے اور نیچے علاقے میں چلی جائے. نہیں, اورنگی ٹاؤن والے کو شادمان والی سے کرنی ہے, اور شادمان والی کو کرنی ہے وہ گلشن والی سے, اور گلشن والی کو کرنی ہے وہ ادھر سے جوہر والی سے, جوہر کو ڈیفینس سے, اور ڈیفینس کو باہر کے رشتے چاہیے. تو بھائی اس میں کہاں ہوگا یہ 4 دن کے, یہ مسئلے 1-1 منٹ میں حل ہونے والے ہیں. اس کو 40 دن کا بنایا ہوا, کوئی ایسی 40-40 دن کی ایسی کوئی بات نہیں. منگنی شادی شدہ گارنٹی یہ ایک ہی دفعہ میں ہو جاتی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. جس کو کرنی ہے وہ کر کے بتا دیتا ہے, بھائی ہو گئی. آگے لکھا ہوا, آڑو میں چھپے حسن, جوانی اور طاقت کے راز. ہے کوئی بم میں,
بم ہے اسی پہ بم مارنا ہے, ابھی مجھے نہیں مارنا ہے. ابھی آڑو پہ جو بات آئی ہے بھائی, دیکھو جس مہینے میں جو پھل آئے گا وہ آپ کھا لو, آپ کی اس سے اس کی صحت مل جائے گی. جو اس کے اندر نیوٹرنٹ ہوں گے اس کی افادیت آپ دیکھ لو, سورس آف نیوٹرنٹ دیکھ لو. فوڈ کا پھل کا نام لکھو اس میں نیوٹرنٹ پریزنٹ کون کون سے, گوگل بتا دے گا. اگر آپ کی باڈی میں کم ہے تو اس کو پورے کر لو, نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور وہ بھی آپ کو گھنٹہ پتہ نہیں چلے گا, ایک اسسمنٹ ہوتی ہے. بس جو جس مہینے جو آ رہا ہے. اب دوسری بات, باڈی میں تمام نیوٹرنٹ پوری کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کچھ کمی رہے تو صحیح ہے, یہ نہیں ہر چیز پوری کر لو. ایک میرے دوست سے ملاقات ہوئی, وہ پتہ نہیں کون سی وہ میڈیسن تھی, سرفیکزی, وہ کھانا اس نے شروع کر دی. میں نے کہا بھائی کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ کہہ رہا ہے یار وہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, وہ سارے وٹامن پوری کرتی. میں نے کہا تو اس کی ضرورت تو نہیں ہے, آپ کو فٹ ہو ماشاءاللہ. وہ پھر بھی کھا رہا ہے. اگر آپ لوگ میڈیسینز کا استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا اس کا کڈنی پہ لازمی لوڈ آتا ہے. ضرورت کے تحت میڈیسین لینی ہے. جب صحیح ہو جائیں تو میڈیسین کو بالکل چھونا بھی نہیں ہے, دیکھنا بھی نہیں ہے اس کی کہاں ملتی ہے, پتا یہ بھی نہ پتا ہو میڈیکل اسٹور کا ہے. تو آپ لوگ میڈیسین سے بچیں, جب ضرورت ہو تو آپ میڈیسین لے لیں, ختم. تو یہاں پہ پتہ نہیں آڑو کے چھپے کتنی چھوڑیں, اس کو کیا پڑھو. بچوں کی غلط عادات کیسے چھڑوائی جائیں, یہ لکھا ہوا ہے. پہلے تو مجھے بتائیں یہ بچوں کی کون سی غلط عادت ہے. یہ بچہ نیا نیا بڑا ہوا ہے ابھی, اس میں غلط عادت پڑ گئی ہے, اس کی میسٹریبیشن کی بات ہو رہی ہے. مطلب کس کی بات ہو رہی ہے؟ بچے میں بھی نئی نئی عادت پڑی, تو بچہ جب جوان ہوا ہے تو بچہ نہیں رہا, وہ بڑا ہو گیا ہے, اگر یہ اس کی بات ہو رہی ہے. دوسرا غلط عادت کا مطلب کیا؟ موبائل. اگر اس میں موبائل کی عادت پڑی ہوئی تو پہلے مجھے بتاؤ, ابا گھر میں کتنی دیر موبائل پہ لگ رہے ہیں, اما موبائل میں کتنی دیر لگ رہی ہیں, گھر میں جتنے بھی بڑے ہیں جتنی دیر موبائل پہ لگ رہے ہیں نا, اتنی دیر وہ بچوں کو موبائل پہ لگا دیتے تاکہ ہم جب موبائل دیکھ رہے ہیں تو کوئی آگے ہمارے ساتھ نہ بیٹھے. یہ مسئلہ چل رہا ہے. اس لیے بچوں کی اگر غلط عادت موبائل والی بولیے تو ایسے ختم نہیں ہوگی. بچوں کو آپ کو بزی رکھنا ہوگا. بچے کو بزی رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کھلاؤ پلاؤ, بھگاؤ, بکرے پال دو, اور کیا کہتے ہیں وہ ڈاٹ گیم کھیلنا شروع کر دو, شام میں ایکسرسائز کرا دو, پنچنگ بیگ لگا دو, پیسے ہو تو سوئمنگ کرا دو. سوئمنگ کراچی میں پتہ نہیں اتنی میں. آگے لکھا ہوا ہے خوشگوار ازواجی زندگی کے مجرب نسخے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, خوشگوار زندگی کہتے کس کو ہے؟ خوشگوار زندگی کیا ہوگی بھائی؟ دیکھو اگر میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہو رہی نا تو وہ انسان کے بچے نہیں ہیں, وہ فرشتے ہو گئے پھر تو تھوڑی بہت لڑائی وڑائی ہوگی بھائی, نارمل ہے, یہ پھڈے ہوں گے, نارمل ہے, لڑائی ہوگی, بچے بھی لڑیں گے, ایک دوسرے ماریں گے, ابو کو بھی بچے کو بھی کچھ بول کے بھاگ جائیں گے, کبھی ابو بچوں کو بول دیں گے, تو یہ تو چلے گا, نارمل ہے یہ. تو یہ ازواجی زندگی کون سے نسخے دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں کہ پھڈا بالکل ختم ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہوگا. اگلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے 3 دن تعویذ جلائیں گمشدہ زیور مل جائے گا. تو بھائی اگر زیور گھر میں ہوگا جھاڑو دے مل جائے گا. ہمارے گھر میں بھی نارمل ایسا ہی ہوتا ہے, گھر میں بچے بیٹیاں ہیں, وہ کان میں بالیاں پہنی ہوتی ہیں, ناک میں پہنی ہوتی ہیں, تو وہ بیگم بھی ہے وہ بھی پہنی ہوتی ہے, تو وہ گر جاتا ہے, پلنگ پہ سو کے اٹھتی ہیں, صبح کہتی ہے ماسی ہے, وہ کہتی ہے نہیں, مگر ماسی بھی بات ہوگا نکال کے دیتی کہ بھائی یہ رہا آپ کا. ماسی بھی آپ کی ہونی چاہیے نہ, یہ آج کل بھی عجیب عجیب ماسی آ رہی ہیں, لیکن پرانے لوگ جو ہیں تھوڑے ماشاءاللہ اچھے تھے, تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے مل جاتی ہیں آپ کو تعویذ. جلانے والا نہیں, یہ کوئی ضرورت نہیں بھائی, جلانے والا نہیں, بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور یہ پڑھ کے جل جائے تو الگ بات ہے. عجیب سی بات لکھی ہوئی, آگے لکھو ہے طاقت کا فارمولہ اور فٹنس کا آخری راز. پھر وہی بات دیکھو, بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کر رہا ہے یہ الو کا پٹا. طاقت کا فارمولہ, کس طرح کی طاقت, کون سی طاقت؟ ہاتھوں کی طاقت. ہاتھوں کی طاقت کے لیے ضروری ہے آپ ڈمبل اٹھائیں, آپ کا بائسپ اسٹرانگ ہو جائے گا. آپ کو ٹرائسپ ہیوی کرنا ہے, ٹرائسپ کی ایکسرسائز کریں, آپ کا ہیوی ہو جائے گا. آپ کو شولڈر ہیوی کرنا ہے, شولڈر کی ایکسرسائز کر لیں. اچھا ہیوی میں بھی بغیر ڈرگس کے بہت زیادہ چوڑا نہیں ہوگا, ڈرگس کے ساتھ ہی ڈرگ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں جو لوگ ایسٹرائڈس لیتے ہیں, تو ایسٹرائڈ کی پروموشن نہیں کر رہا ہوں, کوئی باڈی بلڈر کو دیکھ کے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ لازمی ایسٹرائڈس لیے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کون سی فارمولہ ہے طاقت, کون سی طاقت بڑھ رہی ہے یہ بتا دیں آپ, کیونکہ آپ نے پیچھے گھٹنے والی بات تو کر دی تھی, کس میں سدا بہار جوان رہنے میں تو آپ نے بات کر دی تھی. تو یہاں پہ کون سی طاقت کا آپ چاہ رہے ہیں؟ طاقت کا فارمولہ اور فٹنس کا آخری راز. فٹنس پھر آپ مبہم لفظ ہے, کون سی فٹنس؟ گھر کی فٹنس, کرکٹ کی فٹنس, باکسنگ کی فٹنس, ہاکی کی فٹنس, یا جیولنگ کی فٹنس؟ کس طرح کی فٹنس بھائی؟ تیری کون سی فٹنس ہے تو ہی بتا دے. اس کی فٹنس اتنی دیر سے بیچارہ ہی کھڑا ہوا ہے, تھک گیا ہوگا, تو اس کی فٹنس دیکھو کتنی اچھی ہے, گھٹنے بھی مضبوط ہیں. آگے چلیں, میرے خاندانی جن کا میٹھی, آگے چلیں, آگے لکھا ہوا میرے خاندانی جن کی میٹھی شرارتیں. خاندان کے جن کی میٹھی شرارتیں. میں کیا بولوں, میٹھی شرارتیں کیا چینی ڈال کے دے رہا ہے, چینی لا کے دے رہا ہے, کوئی پلا رہا ہے تو اچھی بات ہے, پی لو بھائی, چینی ویسے اتنی مہنگی ہو گئی ہے, تو میٹھی شرارتوں کا کیا مطلب ہے؟ اور جن جو ہے وہ چھچورپنا کبھی بھی نہیں کرتے ہیں, صرف ہالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے, لائٹ بند کری تو کھڑا نظر آ گیا, لائٹ کھولی تو غائب ہو گیا, پیچھے سے آ کے شیشے توڑ دیا, اڑتا ہوا گلاس آ گیا. اور ہالی ووڈ کی فلموں میں آپ نے دیکھا عجیب عجیب سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ اتفاق سے بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں. پہلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ روح جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, کسی باڈی کے اندر سے نکل گئی, ادھر آ گئی ادھر آ گئی. پھر اگلے سین میں بچہ چھت پہ اوپر بھاگتا ہوا جاتا ہے,
کمرہ بند کر لیتا ہے، پلنگ کے نیچے گھپ جاتا ہے، تو پھر جو اوپر روح آتی ہے وہ دروازہ بجانا شروع کر دیتی ہے. ابے جب وہ ٹرانسپیرنٹ تھی، مطلب گیس لائک اسٹرکچر تھا، تو وہ ڈائریکٹ اندر آ جاتی، اور جب گیس لائک اسٹرکچر ہے تو بچے کو چاہیے کہ بلور چلا دے، نکل جائے گی. خیر یہ اس کا میں نے ابھی صرف فرنٹ پیج کا ڈائسیکشن کیا ہے، تو دیکھ لو اتنا کچھ آ گیا ہے. تو باقی میں اندر پتہ نہیں کیا کیا پھینکا ہوا ہوگا، اور یہ کس طرح کا فضول میگزین بنایا گیا ہے. اس کا مزید ڈائسیکشن میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کروں گا. تب تک کے لیے مجھے آپ لوگ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.